على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں گزشتہ درس میں ہم نے فحاشی کی مذمت پر سورۃ النور کی آیت نمبر 19 سے اپنے عقائد اور اعمال اور معاشرت کی اصلاح کے لیے ہم نے کوشش کی، اور اسی ضمن میں 9 مئی کے دن ایک بڑا فرسودہ واقعہ جو پیش آیا، جس پر ہر مسلمان ہر پاکستانی کا دل مضطرب اور پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جہاں ریاست کے اندر فحاشی، لاقانونیت، بدعنوانی اسلامی ریاست کے لیے خطرہ ہے، جس پر ہم نے سورۃ النور کی آیت نمبر 19 کو ذکر کیا، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں مزید اس حوالے سے ذکر کریں گے، کیونکہ ہر فتنے کی ہم نے یہ عرض کیا تھا قرآن و سنت سے سمجھ کر، اور امت کے تسلسل کو اپنے اور آپ کے لیے ذکر کیا تھا کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ بے حیائی ہے، اور ہر خوبی کا جو مبدا ہے، مخزن ہے، اور جو اس کی اصل ہے وہ حیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر فحاشی اور عریانی کو فروغ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی سخت عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب بات کو جو سمجھنا ہے، اور آج جو ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 کی تلاوت کی، ہماری گفتگو کو کسی منفی یا سیاسی ذہنیت جو موجودہ ہے اس سے سمجھنے کی بجائے جو اس وطن عزیز کے حصول کا حقیقی مقصد ہے اور کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس سفر کے اندر ہمیں مزید کس قدر جد و جہد اور کوششیں کرنی ہیں، مزید امتحانات پیش کرنے ہیں، اس پر توجہ کی جائے۔ لہٰذا جو نقطہ نظر علماء ذکر کرتے ہیں اس کا مطمع نظر بھی یہی ہے، اور آج ہم نے جو تکریم شہدائے پاکستان کا عنوان جو رکھا ہے، اس کا خارجی کسی تعلق سے اور کسی رابطے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی سیاسی اغراض ہماری نظر کے اندر ہے، نہ آج کی گفتگو کا مقصد کوئی سیاسی مقصد ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے علماء کی توہین کی، جنہوں نے ختم نبوت کے محافظین کو مارا، اور فواد چودھری جیسے ملعون جو اسٹیج پر آ کر علماء کا مذاق بناتے تھے اور اپنی ایک نئی شریعت جڑتے تھے، اس کی ذلت پر الحمدللہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور اس عبرتناک شخص سے کو عبرت سمجھتے ہوئے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے رعونت کے دعوے
اور اسلام کے خلاف کی جانے والی لاقانونیت اور اسلام کے خلاف کی جانے والی کوشش، اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں ایسے نظام کو تفویض دینا کہ جو شریعت کے اعتبار کو گرائے، اور آئے دن پریس کانفرنس کر کے علماء اور مدارس اور دینی اصول اور اقدار کے خلاف بک بک کرنا، ایسا شخص ہمارے لیے عبرت ہے، اور ہم اللہ کے حضور اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ایسی زبان اور ایسے لہجے سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی محفوظ رکھے اور ساری امت کو محفوظ رکھے۔ تو جو چیزیں قابل مذمت ہیں وہ الحمدللہ قابل مذمت ہے، اس کا ہم علی اعلان ان کی حکومت کے دوران بھی بیان کرتے رہے۔ کس کی حکومت ہے اور کس کی حکومت نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے، جسے ہم اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اس کو ہم اپنی آخری سانس تک بیان کریں گے۔ اگلے کو اگر کسی کی ذات سے محبت ہے، اس کی تشرفی کرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی ہر بندہ کسی کی گویا کہ ہر شخص کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن ہم ایک زندہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہم ایک جذبہ رکھتے ہیں، تو حالات، معروضی حالات پر توجہ کرنا اور اس پر خود کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے قرآن و سنت سے رہنمائی لینا، یہ ہمارا ایک زندہ اور ایک جاگتے ہوئے انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا وہ شہدائے پاکستان کی تکریم، اس کے پیچھے کوئی سیاسی یا کوئی معروضی حالات نہیں ہے، بلکہ اس سے پیچھے جس مقصد کے لیے پاکستان کو لیا گیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی قدر کو اپنے دلوں کے اندر زندہ اور محب وطن بمراد اس یہ نظام اسلام کا یہ قلعہ، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا تحفظ، کیونکہ وہ دین اسلام کا تحفظ ہے، تو نوجوانوں کے دلوں کے اندر اس محبت اور اس پاکیزہ شمع کو بجھنے نہ دیا جائے، اس کو زندہ رکھا جائے، اس مقصد کے لیے جمعے کا یہ خطبہ رکھا گیا ہے۔ اور ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ یہ کوئی یونیک موضوع نہیں ہے، جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں کے اندر عدالت سے جو فحاشی کا مسئلہ آیا وہ یقیناً اسلام سے بالکل مقابلے پر تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ جو لوگ ایک فرد کو بچا رہے ہیں اور جو پیران اعظام اور علماء ان کے پیچھے لگے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، دل بھی حاضر ہے، کاش آپ اس وقت کھڑے ہو کر کچھ چیزیں جو فحاشی کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ آیا جو اسلام سے ٹکراتا ہے، ہمت کر کے اپنی خانقاہوں سے نکل کر جس مدرسے میں آپ نے اس بندے کے لیے گانے بجانے کیے ہیں، جو مدرسے کے اعتبار کو گرایا ہے، تو ہمت کر کے آپ قرآن و سنت کا ساتھ دے کر آگے آتے۔ ہم ان لوگوں کی بھی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے قادیانیوں کو اپنا بھائی کہا، نواز شریف کی زبان سے جملہ نکلا تھا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جنہوں نے مندروں میں جا کر بتوں کی پوجا کی، ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن جس نے عمران خان کا یہ جملہ کہنا کہ ہم سے ہٹنا شرک ہے، اس بکواس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، کیونکہ کسی سیاسی لیڈر کا انکار شرک نہیں ہوتا ہے۔ شرک جو ہے وہ خدا کے مقابلے پر کسی کو خدا بنانا ہوتا ہے، یعنی آپ سیاسی رعونت میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ جو اللہ کا حق ہے اس کو اپنی تنظیم پر لیں تو کسے باشد، اپنا ہو یا پرایا، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای وممات للہ رب العالمین، جو قرآن و سنت نے اللہ کا حق، اس کے رسول کا حق، شریعت کا حق بیان کیا ہے، کسے باشد جو اس کے سامنے آئے گا، تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے، پناہ طلب کرتے ہوئے قرآن و سنت سے اپنی ہدایات کو لیں گے۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو کو خواہ گرمی بنائی جا رہی ہے تو ہم نے اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہمارا کسی سیاسی تعلق سے، جماعت سے تعلق نہیں، جو غیر شرعی چیز ہے۔ مسجد بنی اس لیے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، تو یہ نہیں ہو بلکہ ون وے ٹریفک نہ چلائے، بلکہ مسجدیں ہوتی اس لیے ہیں، اللہ کا دین یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور برائی کو برائی کہہ کر اس کے روکنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد اب آگے چلتے ہیں، اور اسی کا سابقہ 9 مئی میں ہونے والے وہ واقعات، اس کی مذمت کرتے ہیں جو پورے ملک کو جلایا گیا، یہاں تک کہ افواج پاکستان کے کور کمانڈر کے گھر یا دیگر چیزوں پر جو حملہ کیا گیا، کسے باشد کس نے بھی کیا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا قانون کے تحت دی جائے۔ اب کس نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن معروضی صورتحال کے اندر جہاں پر حملہ ہوا ہے
उस हमले को पाकिस्तान ही पर हमला यकीन किया जाएगा। अपनी हुकूमत के दौरान अपनी तकरीरों को पढ़ सुनेंगे आप तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हम चढ़ती हवा या हवा के रुख पर बात नहीं कर रहे हैं। यही चीज़ें कल आपके लिए पाकिस्तान के मुकाबले पर थी और पाकिस्तान पर हमला था, तो लिहाजा आज अगर हुआ है आपने नहीं किया तो हमने कब कहा आपने किया। लेकिन जिन लोगों के सबूत सामने आ रहे हैं वो इसी चीज़ की गम्माज है और हम बिल्कुल इस बात के साथ खड़े हैं कि जिसने ये लाकानूनियत की हरकत की है और पाकिस्तान की नामूस के ऊपर हमला किया है उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। अगर इस चीज को आप लूज करेंगे तो हर चीज लूज होते जा रही है, उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान होगा, शायद हम ना अपने आप को बचा पाएं, ना कोई तंजीम रहेगी, ना कोई बंदा रहेगा, फिर वही गोरे के जूतों की पॉलिश होगी और हिंदुओं की धोती धोना होगा, जिससे आज़ादी देकर 1947 में लाजवाल कुर्बानी देकर मुसलमानों ने इस इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान को हासिल किया है। और यकीनन इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफवाज पाकिस्तान हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, सिविलियन हो, उस्ताज हो, तलबा हो, आम लोग हों, चाहे वो बाजारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सरहदों पर, जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के नाम की वजह से जो और पाकिस्तान का रिश्ता इस्लाम के साथ है इसलिए जामे शहादत पेश की है, आज जुमे के दिन हम उनकी तकरीम को सलाम पेश करते हैं, उनकी शहादत की तकरीम को सलाम पेश करते हैं, उसकी तकरीम करते हैं और उसी मकसद के लिए अपने नौजवानों के अंदर हुब्बुल वतनी जो इस्लाम के साथ है उस जज्बे को सरशार करने के लिए और उन गयूर शुहदा जिन्होंने दुश्मन के सामने अपनी जान तक को कुर्बान किया और हमारे मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानियों को कुर्बान किया, तो हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान का तकाजा ये है कि उनको सलाम पेश करना सियासी और मारूजी तमाम बलाओं को एक तरफ फेंक कर ये ईमान का तकाजा है, ये अखलाक का तकाजा है और ये पाकिस्तानियत का तकाजा है। शुहदा की तरफ आने से पहले मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा इस बात को देख लिया जाए कि अखंड भारत की जब बात की गई और तकसीम, अगर थोड़ी सी तारीख के उन औराक को देखा जाए, क्योंकि आजकल हमारे इस दिमागों के अंदर तरक्की का भूत इतना तारी है कि हम अपने माजी के मुखलिसों को भूल रहे हैं। इंसान जब लालची हो जाता है और हरीस हो जाता है और उम्मीदें उसकी बढ़ जाती हैं तो नफ्सियाती तौर पर होता यह कि करीब में जो उसकी नेमतें मौजूद हैं उसको उसकी कदर नहीं रहती। लंबी उम्मीदें बंदे को करीब की नेमतें और करीब के मोहसिनों को भुलाती है और वो आगे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन जिसकी लंबी उम्मीदें नहीं होती है और जो मौत पर और अल्लाह की दी हुई तकदीर पर यकीन रखता है वो अपने करीब अगर सूखी रोटी भी हो तो उस नेमत की भी कदर करता है। तो लिहाजा इस तसलसल को बयान करते हुए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हुसूल का असल मकसद क्या था, इसलिए कि मुसलमानों ने 1857 के गदर के बाद इस बात को बड़ी तवज्जो के साथ देखा कि हिंदू जिस तरीके से अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों को हमेशा के लिए दबोचने का एक सिलसिला कर रहा है, तो उस वक्त मुसलमानों को सबसे बड़ी फिक्र जिस पर वो बहुत ज्यादा मुसिर और जिस पर बहुत ज्यादा वो जिन्होंने फोकस किया वो था हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस, कि हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस क्या होगा, हमारी इस्लामी आइडेंटिटी क्या होगी, हमारी शनाख्त क्या होगी। तो मुसलमानों को सबसे पहली चीज जो उनकी शनाख्त थी उस पर हिंद के मुसलमान मुसिर हुए और अपनी शनाख्त की बका के लिए, अपने कल्चर की बका के लिए, अपने दीन की बका के लिए और आने वाली अपनी नस्लों के अंदर इस्लाम की शनाख्त को बाकी रखने के लिए, ये वो बुनियादी फिक्र थी जो नजरिया पाकिस्तान और हुसूल पाकिस्तान की अव्वलीन जरिया, सबब और वजह बनी है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बना जो लिबरल कहते हैं कि नहीं जनाब कोई दीन के नाम पर नहीं बना और ये बस ऐसी शोर शराबा था। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। कायद आजम जैसे मुखलिस कायद की पूरी जिंदगी को दागदार करना है और उन शुहदा जिन्होंने 1947 से लेकर आज तक अपनी जानों को नजराना पेश किया, उनको कहना कि जनाब ये महज खत्ता या एक जुबान या बस ऐसी एक मुल्क हासिल किया गया, ये उनके इखलास पर ज़र्ब है। इसलिए कि पाकिस्तान की तहरीक जब खड़ी हुई उस वक्त ही ये नारा लगता था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो बुनियाद, वतन की बात ना करे। कितना सिंपल
اور کتنا واضح کانسیپٹ ہے. اسی کے ذریعے لبرل اور آسما جہانگیر جیسی فکر کو دیوار سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو یہ فکر اس آنے والی قوم اور یوتھ کے اندر ڈالی جاتی ہے. تو قائد اعظم کو چاہیے تھا کہ اگر مقصد صرف سڑکیں، بازار اور تجارت اور شہروں کو سنوارنا، یہ سب اپنی جگہ پر ضروری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہی اولین مقصد ہوتا تو یہ تمام چیزوں کو دینے کے لیے تو گاندھی تیار تھا. لیکن اس کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح، جن کی قیادت پر نہ لبرل شک کرتا ہے نہ مذہبی جماعتیں شک کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب قائد اعظم نے پھر بھی اگر الگ وطن لینے کی بات کی ہے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دو قومی نظریہ تھا. اور دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر مرج ہو گئے تو ہمارا تشخص کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، ہماری زبانیں اگر ایک ہیں تو کیا ہوا، ہمارا کلچر الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہماری رسم و رواج الگ ہے. اور آج دیکھیے وہاں پر یہ ہو رہا ہے. گزشتہ دنوں تک یہ ہوتا رہا کہ بکرے کا گوشت جناب صرف اگر رکھ دیا گیا فریج کے اندر اور بعد میں کہہ دیا گیا جی گائے کاٹی اس نے، اور جناب قوم کے نوجوانوں کے سر اتار دیے گئے مسلمانوں کے. یہی وہ چیز قائد اعظم اور دیگر لوگوں کی نظر کے سامنے تھی. اس کو اگر تفصیل سے پھیلایا جائے تو گجرات کے اندر آپ دیکھ لیجئے ہندو بنیے کا تمام تجارتوں پر قبضہ کرنا. تو اسی وقت ہمارے علماء نے کہا تھا اب اگر پاکستان نہ بنا اور الگ ریاست نہ بنی، انگریز اسی طرح ہمیں لڑوا کر نکل گیا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تو لہٰذا یہ اولین مقصد تھا اسلامی تشخص کو حاصل کرنا. یہ ذمہ داریاں ملک کے تمام بڑے اداروں کے اوپر آتی ہے کہ جو مقصد اسلام کو حاصل کرنے، اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد اسلامی تعلیمات کے لیے تھا، اسلامی قوانین کے لیے تھا. اگر آج عدالتوں کے اندر اسلامی قوانین سے ٹکرانے والے وہی غیر اسلامی قوانین پر گویا کہ فیصلہ کیا جائے اور بات کی جائے تو یہ مقصدیت پاکستان، یہ حصول پاکستان کے خلاف ہوگا. آج اگر عدالتیں فحاشی کا مسئلہ وہ بیان کریں جو اسلام کی روح اور قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ مقصدیت پاکستانی فوت ہو جاتا ہے، نظریہ پاکستانی فوت ہو جاتا ہے. لیکن نوجوانوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ جناب لو جس مقصد کے لیے پاکستان لیا فیصلہ تو اس کے خلاف آ گیا. میں نے کہا جناب ابھی سٹیج تیار ہو رہا ہے، کوئی گملہ لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن جس مقصد، جن لوگوں نے اس پاکستان کو جس مقصد کے لیے لیا تھا اور یہ گراؤنڈ بنایا تھا، اس کی نیت دو قومی نظریہ اور اسلام کی تھی. ہمیں اس فکر کو زندہ رکھنا ہے اور اس چمن میں گھسے ہوئے بھیڑیوں کو پیچھے ہٹانا ہے. یہی تو وہ جد و جہد ہے، کیونکہ آزادی لینے کے بعد فلسفہ مکمل نہیں ہوا، آزادی لینے کے بعد کام شروع ہوا ہے. تو 1947 سے تو کام شروع ہوا ہے. ہمیں مستقل یہ جد و جہد کرنی ہے اور اپنے اندر اس چیز کو بڑھانا. اور الحمدللہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ ہوا. ادھر ختم نبوت کے قانون کو جب تبدیل کیا گیا تو جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا تھا وہ اسلام کے بنیادی نظریات اور حقوق کا تحفظ تھا. وہی کام وہ ہندو کر رہا تھا، یہاں پر اگر کر دیا گیا تو دیکھیے الحمدللہ وہی سپوت اور انہی کی اولاد اور انہی فکر کے غماس کہ جنہوں نے اس وطن کو حاصل کیا تھا، ہر چیز کو انہوں نے دیوار سے اٹھا کر پھینکا اور گویا کہ اپنے اتحاد اور پر امن ولولہ انگیز احتجاج سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے سبز پرچم کی جو رونائی اور حسن ہے وہ اسلامی عقیدے کی وجہ سے ہے. قادیانیت نے باہر دنیا سے مل کر اس ملک کے اندر جبری طور پر مرزا ملعون کو جھوٹا نبی باندھنے کی کوشش کی. لیکن یہی وہ جد و جہد تھی جو ہماری جنگ شروع ہے. وہ جد و جہد تھی جس نے 54 میں بھی، 53 54 میں بھی اور 74 میں بھی اور حالیہ طور پر بھی اسلام اور نظریہ پاکستان کا مقصد جو اسلام کے قانون کا حصول تھا اور اس کا نفاذ تھا اس کو ثابت کر کے دکھایا. تو لہذا یہ جد و جہد ہمیں جاری رکھنی ہے. یہ نہیں ہوا کہ مدینہ فتح ہو جانے کے، مدینہ مل جانے کے بعد صحابہ کرام مطمئن ہو گئے. نہیں، اس کے نظام کے ساتھ ساتھ اس کو بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے بچانا یہ ذمہ داری تھی. تو پاکستان الحمدللہ یہ مدینہ منورہ کی نظیر ہے. اس کے ملنے کے بعد اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا، جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے، وہ قرآن و سنت کی بالادستی ہے جس میں اقلیت ہو یا اکثریت ہو، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو،
تمام کے حقوق ہے۔ جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کو اس انداز میں انٹرپریٹ نہ کیا جائے کہ اس سے مراد ہوگا کہ گردنیں گریں گی، ہندوؤں کو مارا جائے گا، غیر مسلموں کو مارا جائے گا۔ ہم نے کہا یہ ہم نے تو کبھی نہیں کیا، جو سیکولر بنتے انہوں نے مارا ہے، اسلام نے مارا نہیں ہے۔ اسلام نے ان کی عبادت خانوں کی حفاظت بھی کی ہے، اور جو ان کی اسلامی ریاست کے اندر ان کے جو حقوق ہیں ان کو دینے کا عملی طور پر جو مظاہرہ کرتا ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ کیونکہ اس وقت ساری قوم مل کر جس جھنڈے کے نیچے رہ سکتی ہے وہ اللہ کا قانون ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے؟ وہ اسلامی حکومت کے اندر جب آ جاتے ہیں تو غیر مسلموں کے حقوق بھی اسلام بیان کرتا ہے اور مسلمانوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلفاء راشدین کا وہ پورا نظام موجود ہے۔ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ بات پوچھی گئی تھی کہ جب پاکستان بن جائے گا تو نظام کیا آئے گا، مردان کے مشائخ نے کیونکہ ان کا جھکاؤ قائد اعظم کی طرف نہیں تھا، اس پر ہم نے تفصیلی بات آپ کے پیر آف مانکی شریف کے پاس جب قائد اعظم گئے تو اس وقت وہاں پر سرحد کے تمام علماء نے مل کر کہا کہ جن کو رگ و پے کے اندر اسلام کی بڑی محبت ہے، انہوں نے کہا وطن تو بن جائے گا لیکن جناح صاحب اس میں قانون کون سا آئے گا؟ تو قائد اعظم کی تقریر آن ریکارڈ موجود ہے، آپ نے فرمایا مولانا صاحب، پیر صاحب، قانون کی کیا ضرورت ہے، قانون تو خلفاء راشدین بنا گئے ہیں۔ تو لہٰذا قائد اعظم کی اگر کوئی تقریر ایسی ہے جو سماج کے اعتبار ہے، ان تقریروں کو ساتھ ملا کر تطبیق کی جائے کہ وہاں اگر یہ بات کی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور یہاں جو بات کی اس کی وجہ کیا ہے۔ یعنی مختصر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حصول کا مقصد اسلام کی شناخت تھی اور اسلام کی تعلیمات اور اس کے قوانین کا نفاذ تھا۔ اس مقصد کے لیے اس ملک کو لیا گیا۔ اس فوج کو اسلامی فوج کہا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی سرحد پر بیٹھا ہوا جوان وہ کسی زمین کی حفاظت نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ نظریہ پاکستان یعنی دین اسلام کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اس طرح حملہ آور ہو جانا اور بے باک ہو جانا، اس کو ظاہری جس قدر آپ تعویل یا اپنے تحفظات بیان کریں، لیکن جو عمل ہوا ہے وہ آپ بھی مذمت کر رہے ہیں، کیونکہ اس عمل کے پیچھے یہ پاکستان کی بدنامی اور یہ دین اسلام کی بدنامی، اور 47 سے لے کر آج تک ان تمام شہداء اور ان تمام نیک علماء، پیران اعظام اور مخلص قائدین کی یہ بدنامی ہے، ان مخلص قائدین اور رہنماؤں کی بدنامی ہے جنہوں نے اس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ تو میں ایک بات عرض کر چکا ہوں اس مختصر انداز میں کہ اس ملک کا مقصد اسلامی شناخت کی بقا تھی۔ اس وجہ سے علماء نے اس میں بڑی گویا کہ شروع زمانے سے جد و جہد کی۔ آل انڈیا سنی کانفرنسوں کا انعقاد پاکستان بننے سے پہلے علماء اہل سنت نے جگہ جگہ پر رکھا، جس کا پہلا انعقاد 1925 میں ہوا، پھر دوسرا اس کا سیمینار جو بڑا یہ 1935 میں ہوا، اور تیسرا اس کا 1945 میں ہوا کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں علماء اور مشائخ موجود تھے، اور اس میں یعنی 1925، 1935 اور 1945، تو 1945 کی اس آل انڈیا سنی کانفرنس کی قیادت اعلیٰ حضرت کے شہزادے مولانا حامد رضا خان صاحب فرما رہے تھے، اور جس وقت امیر ملت حضرت سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اپنی مسند سے اٹھے اور فرمایا سید صاحب اس گویا کہ اس پوری کانفرنس کو لیڈ کریں گے۔ ان کو بٹھایا، اس میں ہزاروں علماء کرام اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے جنہوں نے اس بات کا عہد کیا اور قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا مسلم لیگ کی جو پالیسی ہے دو قومی نظریے کی، یہ علماء کا اجتماع اس کی تائید کرتا ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد اس ہند کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے عمل کے ساتھ پیش کی تھی، جہانگیر کے مقابلے میں اور اس کے باپ اکبر کے مقابلے میں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جیسے جیسے حالات اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے اس میں مسلمانان ہند نے کھڑے ہو کر اپنی جد و جہد کو پیش کیا، جن میں چند بزرگوں کا نام آج کے اس پروگرام میں اور اس میں لینا چاہتا ہوں، کہ جس میں مولانا امام بخش دہلوی، مولانا سید احمد شاہ مدراسی، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مجاہد اعظم جنگ آزادی حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی عنایت احمد کاکوری رحمہ اللہ، مفتی صدر الدین صاحب دہلوی، مولانا رضا علی خان صاحب، ڈاکٹر وزیر خان اکبر آبادی، رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب، مولانا رحمت اللہ کیروانی، حکیم سعید اللہ قادری۔ یہ وہ انقلابی علماء
اور مشائخ ہیں کہ جنہوں نے 1857 سے لے کر 47 کے درمیان تک اپنا وہ عمل پیش کیا اور نوجوانوں کو اور امت کو اسلام کے تشخص کی بقا کے لیے تیار کیا، اور دو قومی نظریہ کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، ہمارا ایک تشخص ہے، اس کے لیے ایک وطن کا ہونا ضروری ہے۔ ان علماء نے یہ جد و جہد کو شروع کیا، جس طرح میں نے اس کانفرنس کا نام بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کے حصول کے بعد اس کے اندر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو بھرپور انداز میں ادا کریں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں یا سویلین ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ان شہداء جس مقصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا ہے، اس وطن کی جو ذمہ داری آپ پر ہیں، اگر آپ گورنمنٹ ادارے کے اندر ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے کرپشن سے ہٹ کر، جھوٹ سے ہٹ کر، خیانت سے ہٹ کر اور ہوا کو رخ کو دیکھے بغیر جو جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا، جو اس کی وقار، جو اس کی ترقی کا باعث ہوگا، یہ اب ان شہداء کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم اس کی ترقی کے لیے اور نظام مصطفی کی جدوجہد کے لیے اور قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی آخری سانس تک اس پر گویا کہ ہم گامزن رہیں۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد قرآن کریم میں شہداء کے جو مرتبے بیان کیے ہیں، یقیناً یہ آیات بدر و احد کے شہداء کے لیے ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی لبرل یہاں پر اپنے کسی بڈھے لیڈر کی محبت میں وہ ان شہداء کو بھی رد کر دے کہ جن کی شہادت مقبول ہے۔ میں نے کہا جناب، جن کے لیے قرآن اترا تو وہ اس دور کے تھے، لیکن وہ کمال اور وہ اخلاص، وہی مقصد، وہ نیت قیامت تک جس کے اندر باقی رہے گی، یہ آیت کریمہ ان کے لیے بھی مژدہ اور کامیابی کا پیغام سنائے گی۔ یہ آیت کسی دور کے لیے نہیں، اس نیت کے ساتھ ہے، اس فکر کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے خطہ زمین کے لیے جد و جہد کی، اس کے لیے کوئی بھی چیز نہیں۔ خطہ زمین کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کی زمین ہے اور اس پر اللہ کا نظام آئے گا، اور بحمد اللہ تعالی قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ان علماء کا نظریہ تھا کہ اللہ کے نظام کے لیے زمین چاہیے، اس پر اللہ کا نظام اور اسلامی تشخص اور اس کی آئیڈنٹی کو محفوظ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا، اس لیے پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے، جیسا قائد ملت اسلامیہ کا فرمان ہے کہ پاکستان کی فوج اسلام کی فوج ہے۔ الا یہ کہ جو نظریے سے ہٹے گا وہ خود ایکسپوز ہو جائے گا۔ ہم اس اصول کی بات کر رہے ہیں کہ جس اصول کی پاسداری کے لیے ادارے بنے ہیں، جس اصول کی پاسداری کے لیے لیے گئے ہیں، کسی خارجی اور کسی معروضی یا کسی لنک کے تعلق سے یہ بات نہیں کر رہے۔ ہم 47 کے شہداء اور 1857 سے چلنے والے اس جد و جہد میں جن شہداء جن کی قبریں جنت کا باغ ہے، ان کی اس نیت کے غماز اور ان عظیم ہستیوں کے ہم پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس اصول، اس ضابطے، اس مقصد کو پیش کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا۔ قرآن کریم نے ذکر کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ہرگز خیال نہ کرنا کہ جو لوگ قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ کے اندر، اموات، انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے حضور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس میں ہر وہ شہید شامل ہے کہ جس نے ظلم، جور، دھوکہ بازی، بدماشی، بدامنی، دہشت گردی کے مقابلے پر پہرا دیا، اور پاکستان کی سرحدیں اسلام کی سرحد ہے۔ آج جو دیگر لوگ اس میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، یہ تو زمین کا اتنا سے چھوٹا سا خطہ ہے، یہ 47 سے لے کر آج 80 سال کے قریب کا وقت آ گیا۔ اس ملک کے اندر باہر سے لوگوں کو امپورٹ کیا جاتا ہے اور جناب جو ہے کہ ان کو بھیجا جاتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے۔ آخر اس چھوٹے سے خطے میں، آخر یہ چھوٹا سا خطہ زمین پر ایسی کیا اہمیت رکھتا ہے کہ اب تک اس کا دشمن سکون سے نہیں بیٹھا، کیونکہ اس کا مقصد اس کی عمارت اور زمین نہیں، نظریہ اسلام ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری تقریر کے نیچے منفی کومنٹس اپنے لیڈر کی محبت میں کرنے کی بجائے جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر توجہ کر، پہلے بات کو سمجھ پھر تنقید کر، پہلے بات کو سمجھ اور پھر تنقید کر۔ تنقید جب بنتی ہے جب بات ہم نظریہ اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا، اور یقیناً اس نظریے کی حفاظت کے لیے جن جن افواج سے ہو یا سویلین سے ہو، اس نظریہ اسلام کے تحفظ کے لیے جو یہ زمین ہے اس کی حفاظت پر جس نے جان دی وہ یقیناً شہید ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ان کے بارے میں صداقت بیان کرتی ہے
کہ ان کے لیے تم مردہ بھی گمان نہ کرنا۔ ایسے درجنوں شہداء کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ آج بھی ان کی قبریں کھلتی ہیں تو ان کا بدن ویسے ہی زندہ رہتا ہے۔ شہداء میں کیٹیگری ضرور ہے، ہاں بعض شہداء کو دیکھا گیا کہ ان کے بدن منتشر ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو جسم مثالی دیا ہے اور ان کی روحوں کو جنت کے پرندوں کے اندر منتقل کیا۔ بعض وہ ہیں شہداء جن کو حیات حقیقی دے دیا کہ آج بھی ان کا بدن ایسا تر و تازہ ہے، ایک آدمی اگر زمین پر بیٹھا رہے، کئی زمانے تک بیٹھا رہے تو اس کا بدن منتشر نہیں ہوتا ہے۔ تو آج بھی 100 سالوں کے بعد، 70 سالوں کے بعد، 50 سالوں کے بعد ان کی قبریں کھلتی ہیں اور ان کے بدن پر وہی تازگی رہتی ہے، وہی فراوانی رہتی ہے، وہی گویا کہ تازگی رہتی ہے۔ تو یہ ان کی حقیقی شہادت کی دلیل ہے جو قرآن کریم فرقان حمید کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ جب ایک مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، اور میں اس سے مراد پاکستان لوں گا، یہ سن لیں آپ بات، میں اس سے مراد پاکستان لوں گا، اس کیونکہ اب میں نے ساری تفصیل آپ کو اسلامی نظریے اس کے حصول کے مقصد کی بیان کی ہے۔ میرا جانا ایک جگہ پر ہوا، وہاں پر وہ جوان موجود تھا، اس نے مجھے پہچانا، میں نے بار بار تقریروں میں کہا ہے، میں نے اس سے کہا کہ تو میرے لیے دعا کر، اس نے کہا نہیں آپ تو مولانا آپ دعا کریں، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا جہاں تو بیٹھا ہوا ہے نا اس کی گرد راہ کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے کہا کیا؟ میرے پاس موبائل میں مسند امام احمد کی حدیث تھی، میں نے کھول کے سکھایا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو اسلام کی سرحد کو دشمن کی درندیزی سے اور اس کی مداخلت سے روکتے ہوئے اللہ کی سرحد پر صرف ایک نظر پھیرتا ہے، اللہ اس کو 80 سال کی نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو بارڈر پر بیٹھ کر صرف ایک نظر ڈالتا ہے کہ کوئی دشمن میرے ملک میں آ کر پاکستان کی بدنامی، جو اسلام کی بدنامی ہے، دین کی بدنامی، اس پر وہ درندیزی نہ کرے اور وہ اپنی نظر اس برف میں رہ کر، اس صحرا تپتے ہوئے صحرا میں رہ کر، وہ پہاڑوں پر بیٹھ کر، وہ دریاؤں کے اندر اس پر پہرا دیتا ہے، تو یہ حدیث پاک اس کی نیت پر صادق آتی ہے۔ صرف ایک نظر، پوری رات کا پہرا نہیں، 6 مہینے کی ڈیوٹی نہیں، 3 مہینے کی ڈیوٹی نہیں، ایک نظر، صرف ایک نظر وہ دائیں سے لے کر بائیں تک صرف یوں ڈالتا ہے کہ کوئی اسلام کا دشمن تو اندر نہیں گھس رہا، اس ایک نظر پر اللہ اس کو 80 سال کی عبادتوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب بات کو ہم سمیٹتے ہیں، یہاں پر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی شریف، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من جرح جرحا فی سبیل اللہ، جسے اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر زخم آ گیا، یعنی اس کو تیر لگ گیا، گولی لگ گئی، اس کو زخم آ گیا، وہ گر گیا، تو فرمایا کہ من جرح جرحا فی سبیل اللہ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں معمولی زخمی ہوا یا معمولی تکلیف اس کو دی جائے گی، او نکبا نکبتن، یا اس کو معمولی تکلیف پہنچی یا معمولی زخم پہنچا، جو شہید ہو گیا وہ تو بہت بڑا ہے، فرمایا جس کو معمولی زخم پہنچ گیا فَإِنَّهَا تَجِيُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَغَرَرَ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا الْمِسْكُ وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَعْبَ الشَّهِيدِ رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی۔ رسول کریم فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں معمولی زخم کیا جائے یا معمولی تکلیف دی جائے تو وہ زخم قیامت کے دن اس سے زیادہ چمکدار ہوگا جیسا کہ پہلے تھا، اور اس زخم کا رنگ زعفرانی ہو جائے گا اور اس سے خوشبو نکلے گی مشکی۔ اور فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں اسے دانا آ گیا، جسے پھنسی آ جاتی گرمی کی وجہ سے، دانا نکل آئے تو یقیناً اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی اور اللہ اس کو شہیدوں میں شمار فرمائے گا۔ تو جو صرف تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر پہرا دے کر اس کے بدن پر جو دانے آ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس دانے پر قیامت کے دن مہر لگا کر اسے عظیم شہیدوں کے اندر شمار کرے گا کہ یہ اللہ کی سرحدوں پر پہرا دے رہا ہے۔ جس کو جنت سے محبت ہوگی تو یہ اس بات کو یاد رکھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے دوسری حدیث مبارکہ جس پر ہم بات کو سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور ہر نمازی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہر چادر بچھا کر تسبیح پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہر صلاۃ تسبیح پڑھنے والے کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہر تہجد والے کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہر نیکی کرنے والے، یہ سارے کام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ کام ایمان کب بنیں گے؟ یہ تہجد، یہ نوافل، یہ تسبیحات، یہ تحلیلات، یہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں کب مقبول ہوں گی؟ اور یہ واقعی میں ہم نے اللہ کے لیے پڑھی ہیں یا بس ایسی عادت بن گئی تو پڑھ رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث سن لیجئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، حضور فرماتے ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق۔
اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اس حال میں مرا، یعنی دنیا سے جا رہا ہے اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کبھی نہیں کیا، اس نے اللہ کی راہ میں، اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جو ظلم کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو دہشت گردی کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو بربریت کے مقابلے میں ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا. قادیانی جو انگریز کا ایجنٹ ہے وہ کہتا ہے جہاد موقوف ہو گیا اور اس لیے وہ مراتے وہاں پر پاتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن، حضور نے فرمایا قیامت تک جہاد جاری رہے گا، اور جب تک امت جہاد پر رہے گی ان کا سر فخر سے بلند رہے گا. کیونکہ مومن جنت کو پسند کرتا ہے اور کافر دنیا کو پسند کرتا ہے. یہاں کافر سے مراد کوئی عام ہندو میں مراد نہیں لے رہا، یہاں سے مراد یعنی جو جہاد کے تناظر میں جو میں بات کر رہا ہوں، اس سے مراد وہ شخص ہے جو دہشت گردی اور بربریت کی راہ میں آ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کی سرحد کو نقصان پہنچانے کے لیے یا تو براہ راست آ رہا ہے یا ان کا اعلی کار بن کر آ رہا ہے. اس سے مراد ہم وہ دہشت گرد مراد لے رہے ہیں. تو جس نے، اگر حضور نے فرمایا من مات ولم یغزو لم یحدث به نفسہ، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا، کبھی نہیں نکلا، ولم یحدث به نفسہ، نہ کبھی اپنی طبیعت کو تیار کیا، یار کبھی ضرورت پڑے گی نا تو میں سرحد پر جاؤں گا، یار جب ضرورت پڑے گی نا تو اسلام کے نظام کے لیے میں اپنی جان کو پیش کروں گا. فرمایا کہ اگر اس نے نہ کبھی عملاً اسلحہ لے کر جہاد کیا، اب اپنے شرائط کے ساتھ ہے کہ جب وہ فرض ہوتی ہے، یہ پوری ڈیٹیل قانون الگ ہے اس حدیث کے ساتھ. جب جہاد جس شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے، اس وقت میں اور آپ بیٹھ کر مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کا ٹائم نہیں آیا ہے. جب ٹائم آئے گا تو پڑھنا پڑے گا، تو لہٰذا جہاد اپنے ٹائم کے ساتھ ہے. تو جب وہ ٹائم کے ساتھ فرض ہو گیا، بندہ عملی طور پر اس پر نہیں نکلا، یا کبھی ایسے حالات بنے نہیں کہ اس کو ایسے جہاد کا سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ شہادت کی احادیث اور آیات پڑھ کر کہنے لگے، ہائے صحابہ اکرام تو ایک دوسرے سے دعا کرواتے تھے کہ تو دعا کر کل میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، تو دعا کر. تو بندے کے اندر، کیونکہ سب سے قیمتی چیز انسان اپنے بدن میں اپنی جان کو سمجھتا ہے، جب اس کی بندے کی جان پر بنا ہے نا تو وہ پیسہ دے کر جان بچاتا ہے، پیسہ نہ ہو تو اولاد دے کر جان بچاتا ہے، اپنی جان نہیں دیتا. اور بندہ اس وقت تک دل سے مومن نہیں ہوتا جب تک وہ جان بھی اللہ کے حوالے کرنے کی نیت نہ کرے. یہ خود سپرد ایمان کہتے ہیں اس کو، پورا پورا اللہ کے حوالے کرنا، کہ نہیں میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں گا لیکن جب موقع آیا تو میں گھر میں رہوں گا، یہ ایمان نہیں. رسول کریم فرماتے ہیں جس نے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا، توجہ سنو نوجوانوں، اور یہ سیاسی ڈکیتوں سے نکلو اور دین کی طرف آؤ. وہ اپنی محبت ہے سکھا دو، یہ تو ان کے ماننے والے ایسے ہیں جیسے کہ نبی کے صحابہ ہیں، لوگ ہضم کر رہے ہیں. ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کسی بندے بندی جماعت جھنڈا بلہ کموڈ WC اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق ہے کہ اسلامی نظریے کو یہ کہنا کہ اس بندے کی مخالفت شرک ہے. ایک کہنا کہ جناب دنیا میں 2 ماں باپ بڑے نیک آئے تھے، ایک وہ جس سے رسول اللہ پیدا ہوئے اور جس سے یہ پیدا ہوئے. ارے وہ تو بچہ تھا، اس کی کوئی مذمت آئی؟ وہ تو وائرل ہو گئی ساری چیزیں. میں ان پیران اعظام سے پوچھتا ہوں، اب نکلو نا جو ٹکٹے لے رہے تھے، تمہاری بیعتوں کا کیا ہوگا؟ یہ لفظ تم نے کیسے ہضم کر لیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ جو اہل بیعت کا نام لیتے ہیں اور لینا چاہیے لیکن اپنے مقصد کے لیے نکل کہتے ہیں، نکلو نا ذرا میدان میں. سیدنا عبداللہ کی عزت پر جو حملہ ہوا، سیدہ آمینہ پاک کے لیے جملہ، ہمت کرو نا. لیکن تم بھی کہتے ہو اگلے کے ساتھ تگڑے لوگ ہیں، جب حالات ٹھیک ہوں گے پھر بات کریں گے. میں نے کہا مومن یہ نہیں ہوتا، مومن تگڑے اور کمزور کو نہیں دیکھتا، جب حق بولنے کی بات ہوتی ہے حق بول دیتا ہے. تو فرمایا جس نے اللہ، ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ جو اسلامی اقدار کی بات کی جا رہی ہے، باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے رسول اللہ کے صحابہ ہیں اس طرح ہم ان کے صحابہ ہیں. اور لگائیے علماء ہم پر فتویٰ. ہم نے کہا ہم کیا فتویٰ لگائیں؟ مولانا نور الحق قادری اس میں موجود ہے، وہ فتویٰ لگائے. شرق پور کے مشائخ موجود ہیں، وہ فتویٰ لگائیں. ہم غریب لوگ کیا فتویٰ لگائیں؟ جو ان کی تنظیم میں وہ فتویٰ لگائیں. اگر وہ نہیں لگا سکتے تو آپ کیا بیعت کر رہے ہیں اور آپ کی بیعت کیسی ہو رہی ہے؟ ان کے مریدین ناراض ہو کر گالی نہ دیں. اگر پیر کو اللہ کے لیے پکڑا تھا نا تو یہ اللہ کے خلاف بات ہے. اب پیر کو رکھو گے یا خدا کی عزت کو رکھو گے؟ فیصلہ کرو. توجہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا اور نہ کبھی اپنے آپ کو تیار کیا کہ کاش کبھی وقت آتا
اور میں اللہ کی راہ میں نکلتا اور میرا سینہ چھلنی ہو جاتا اور میرا سر اللہ کی راہ میں گرتا، فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں مرنے کی خواہش بھی نہیں کی، فرمایا وہ منافق کی موت مرا، مات علی شعبۃ من النفاق۔ اس کا مطلب اس نے اللہ سے محبت نہیں کی تھی، اپنے آپ سے محبت کی تھی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ میں نے کہا یہ حدیثیں جو کہہ رہی ہیں اب یہ بات نہ کریں تو کہیں گے کیا؟ ہمارے سامنے ہماری تنظیم، ہمارا نظم، ہمارا دین اسلام کی بات ہے، تو لہذا وہ اسلام بات کر رہا ہے، آپ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے انہی اسی دائرے اور اسی جذبات میں بات کر رہے ہیں جس جذبات کو اسلام ہمارے درمیان لانا چاہتا ہے۔ اور بات کو سمیٹتے ہوئے میں آخری ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا۔ بخاری حضور فرماتے ہیں یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر تو مجھے زندہ کر دے۔ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کوئی پیر اپنی تاریخ میں پڑھا نہیں ایسا جو جہاد سے بھاگا ہو، اس پر ایک الگ تقریر ہو سکتی ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ راول پنڈی میں کسی گدی پر جا کر نہیں بیٹھ گئے کہ میرے ہاتھ چومو، بلکہ ہندوؤں کی سب سے خطرناک جگہ اجمیر جہاں بندے کو زندہ چبا دیا جاتا تھا وہ وہاں سے چل کر وہاں پہنچے اللہ کے دین پر پہرا دینے کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو لہٰذا میں نے کوئی ایسا پیر، اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ کا دوست اللہ کے لیے جان دینے کے لیے بیتاب ہوتا ہے۔ حضرت شیخ شاذلی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ولی کی نشانی کیا ہے، تو سب سے مشکل بات ولی کی نشانی ہے، ایک تو شریعت کا پابند ہوگا، لیکن 2 نمبر آدمی بھی شریعت کی پابندی کرتا ہے تو کیا ہم اس کو ولی کہہ دیں گے؟ کہیں گے جو پگڑی باندھتا ہے، تو ہم نے کہا 2 نمبر آدمی بھی کئی باندھتے ہیں، تو اس پگڑی ہے تو مقدس علامت، نمازیں شریعت کی پابندی تو ہے مقدس، لیکن ایک 2 نمبر آدمی بہروپیہ اگر وہ سارے لبادہ اوڑھ لے تو فرق کیسے کریں گے؟ تو شیخ شاذلی نے بڑی پیاری بات فرمائی رحمہ اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی موت سے کبھی نہیں ڈرے گا اور اللہ کے دین کے لیے وہ صف اول میں آئے گا۔ پوچھا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ جب یہودی حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے محبوب اور لاڈلے ہیں اور چہیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اگر تم جس سے پیار کرتے ہو، جس کے چہیتے ہو، تو تم پھر اس سے ملنا بھی تو چاہتے ہوں گے۔ بھائی آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس سے تو آپ ملنا بھی چاہیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن مجھے پتا ہو کہ آپ کہاں ملیں گے اور کس طریقے سے ملیں گے، کس جگہ سے ملیں گے، اور میں وہاں سے بھاگوں؟ تو لوگ کہیں گے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ان کی محبت کا نعرہ لگا رہے ہیں آپ اور آپ جناب ان سے بھاگ رہے ہیں۔ تو جب قرآن نے کہا کہ حبیب یہ یہودی کیا کہتے ہیں، یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ جمعہ کی، تو اللہ سے ملنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے موت۔ موت ایک دروازہ ہے جس کو آپ کھولیں گے تو رب کے پاس چلے جائیں گے۔ موت جب تک نہیں آئے گی رب سے وصل نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے کہا حبیب ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی میں اللہ کے پیارے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو۔ وہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ شیخ شاذلی رحمت اللہ علیہ سلسلہ شاذلیہ کے بانی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں ولایت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بندہ رب سے ملنے کے لیے بیتاب رہتا ہے، اور رب سے ملنے کا جو ذریعہ ہے وہ موت ہے۔ خامخواہ نہیں دیوار پہ سر مارتا، مطلب یہ کہ جہاں مقصد آ گیا کہ یہاں اگر میں نہیں کھڑا ہوا تو میری زندگی، یعنی اسلام پر حملہ، اسلام کے قانون پر حملہ، تو میں اگر یہاں نہیں کھڑا ہوا تو پھر میری زندگی عبث ہے۔ تو وہ اس سے شامل ہو کر اپنی جان بھی جب دیتا ہے تو چاہے اس کے سینے کو چھلنی کر دیا جائے، اس کی گردن اتار دی جائے، تو وہ چیخ و بکا نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے فزتو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں ہارا نہیں، میں جیت گیا۔ یہی جملہ مولا کائنات نے کہا، یہی حسنین کریمین نے کہا۔ تو گویا کہ شہادت کا یہ جذبہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور حضور سید عالم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے۔ تو حضور کو کوئی قتل کرے یہ تو ناممکن ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ جناب یہاں پر ایک تمنا کی جا رہی ہے، تمنا کرنا جائز ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جان دینا وہ عظیم سرمایہ، وہ عظیم اجر کی بات ہے کہ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کہتے ہیں کہ مولا وہ اجر بھی میرے حصے کے اندر آئے کہ میں تیری راہ میں تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے
قتل کر دیا جاؤں. لہذا یقیناً جو شہداء پاکستان ہے وہ لائق تکریم ہے. بولیے بے شک. سیاسی ہیں تو پھر بعد میں آ کے جمعہ پڑھیے گا, اور مسلمانیوں جذبہ ہے تو کہیے بے شک, اس لیے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے, اور شہادت کسی بندے کے لیے نہیں ہوتی ہے, کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہوتی ہے, اللہ کے لیے ہوتی ہے. لہذا پاکستان کے پرچم کے ساتھ اہلیان پاکستان کو محبت دین کے لیے ہے, ان کے شہداء سے محبت دین کے لیے. آج تک ایک ایک بندے کا چہرے کا آپ دیکھیں اس کو تو پھول جیسے ان کے چہرے ہیں. اللہ اکبر. ان کی والدائیں, ان کے گھر والے روتے ہیں تو بندہ پورا دن ایک گھونٹ پانی حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا, اس گھر والوں پہ یہ ظلم. تو انہوں نے کیا لینا تھا آپ کا یار, اور کیا کرنا تھا؟ تو جس نظریے کے لیے انہوں نے جان دی وہ نظریہ تھا اسلام کی بقا. اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں. تکریم شہداء پاکستان کو ذکر کرنے کے بعد آخری بات یہ ہے کہ اب ان شہداء کا قرض ہم پر بھی ہے, عدالتوں پر بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے, سیاسی جماعتوں پر بھی ہے, کہ اب ایسا کوئی کام ہم نہ کریں جو نظام مصطفیٰ کے خلاف ہو. ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جو قانون اسلام کے خلاف ہو. اگر ہماری عدالتیں قانون کے خلاف فیصلہ دے رہی ہوں گی تو یہ ان شہیدوں کے ساتھ غداری ہے. ہماری سیاسی تنظیمیں اگر اس پاکستان کے اندر کفر کے نظام کو جبری طور پر لائے اور نافذ کرے تو پھر یہ ان شہیدوں کے ساتھ غداری ہوگی. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ پاکستان دہشت گرد نہیں. اگر یہ ہوتا نا تو 5-10 دن کے آپریشن سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ چلتی رہتی. اس کے پیچھے لنک کس کا ہے یہ دنیا جانتی ہے. ایک بات صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کچھ سال پہلے گوجرا فیصل آباد کے علاقے کے اندر 3 مسلمان بچوں کو عیسائی کمیونٹی کے لوگوں نے, جو بچے حافظ قرآن بھی تھے, لڑائی ہو گئی ہوگی جیسی ہو جاتی ہے, سب ساتھ رہتے ہیں, اس کو زندہ جلا دیا وہاں پر. اگر آپ پرانی خبریں جا کر دیکھیں. لیکن مجھے بتائیے اس واقعے کی وجہ سے یہاں چرچ پر پتھر مارا گیا؟ بتائیے. میں نے تو اخبار میں نہیں پڑھا. لاہور میں مارا گیا, کہیں مارا گیا. تو یہاں سے پتا چلا کہ پاکستان کے مسلمان اور عوام بیدار ہیں. ان کی پہلی نظر قانون پر ہوتی ہے. جس نے غلطی کی ہے وہیں تک اس کو رکھا جائے. اگر یہاں پر نسلی فسادات والے ذہن والے لوگ ہوتے تو شاید آج پاکستان میں کوئی عیسائی زندہ نہ رہتا. لیکن علماء نے بھی اس کی مذمت کی اور اس کو روکا, اور جو غلط کام ہوا جس جگہ پر ہوا, جن کے لیے ہوا, ان کو قرار واقعی سزا تک رکھا گیا. کہنے کا مقصد یہ کہ جو یہ بات کی جاتی ہے جس طرح اس ملک میں آ جاؤ تو لڑائی جھگڑا نہ جانے بندے کے سر اتار دیے جائیں, یہ پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا قائدیانی کرتا ہے. سن لیجئے, فواد چودھری صاحب, عمران خان صاحب جن کو آپ پرموٹ کر رہے تھے نا, یہ وہ کرتے ہیں. وہ وہاں جا کر یہ بات کرتے ہیں پاکستان میں تو بندے کو مار دیا جاتا ہے, پاکستان میں تو بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے. ہم جب باہر دنیا جاتے ہیں نا, باہر کبھی دورے پر, تو لوگ ہمیں ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں, آپ زندہ سلامت ہے؟ تو میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا جس دن تم نے CNN دیکھنا چھوڑ دیا, فاکس دیکھنا چھوڑ دیا, اور ہمارے یہاں کے علاقائی لبرل اور خبیث چینلوں کو دیکھنا چھوڑ دیا, تو تمہیں پھر پاکستان میں جب تم خود آؤ گے تو تمہیں پتا چل جائے گا. ارے جناب, 3 کروڑ آبادی کا شہر کراچی ہے. ایک جگہ اگر موبائل چھین لیا گیا اور ایک قتل ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو ہیڈ لائن بنا کر پورے شہر کو بتانا, تو یہ اس کے پیچھے یہ اداروں کا کام ہے. اور ہم افواج پاکستان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, جنرل عاصم منیر صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سارے روڑوں کے اوپر شہداء کی تصویر لگا کر پاکستانیوں کے سر کو فخر سے بلند کیا ہے, اس مسجد میں ہم 2005 سے چیخ رہے ہیں کہ ادارہ آپ کے پاس ہے, حب الوطنی کو زندہ رکھیے, حب الوطنی کو زندہ رکھے. اس سڑکوں کے اوپر سیاسی جھنڈے تو نظر آتے ہیں ہمیں جو پول کے اوپر لگے ہوئے ہیں, لگنے بھی چاہیے, ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن نظر نہیں آتا تو پاکستان کا جھنڈا نظر نہیں آتا. لہذا جو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس سے سب کے قبلے درست ہوں گے, اور انشاءاللہ یہی چیز محب الوطنی کے جذبے اور دھارے کی طرف قوم کو لائے گا, اور وہی جذبہ نظام مصطفی تحریک کے اندر انشاءاللہ معاون ہوگا. ایک آواز ہو کر آپ نے جواب دینا ہے, سستی کاہلی ایک طرف رکھ کر پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. شہدائے پاکستان زندہ باد, عوام پاکستان زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.